علماء غلط ہیں، میں مانتا ہوں، سارے کیسے غلط ہو گئے؟ یعنی 1400 سال ہو گئے اور یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، مصر، ساری دنیا کے عالم ایک دم لاوارث ہو گئے. 2 سے 3 بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا. یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے گا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ اب کیا 4 آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا؟ وہ بتائیں گے نا بات. اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز ہے، مشرک کے پیچھے جائز نہیں ہے. تو رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا. تو خیر، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا، ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے، ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں، وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے. ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے ہیں، اسی کو امت نے فالو کیا. تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا؟ قرآن اور سنت کا. اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی، جڑے گی نہیں اس سے. تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں، یہ میرے مسائل ہیں، فتاوی تاریخیہ پڑھا کرو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں، جن میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں، اٹھا کے پھینک دو اس کو، بولا یار یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی. اگر میں کہوں قرآن حدیث میں یہ، تو آپ کو قرآن حدیث پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. مفتی صاحب اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ منجن بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ نا، ایک عورت گئی اندلس میں اور کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے. اس نے کہا قرآن و حدیث بتاؤں یا امام مالک کا قول؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی، تو وہ تو اس سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے، ورنہ ایسا نہ ہو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا لا کے رکھ دے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب کوئی مفتی فتویٰ دیا کرے نا، تو آپ بولو یہ آپ قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا قول رہا ہے، یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے؟ اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا، میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں، تو آپ اس سے بولو یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. بدعتیں جو تیجے، 40ویں، 11ویں اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا، ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے. ان میں دونوں طرف دلیل ہے. جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟